مثلا امام بارگاہ کتنا بڑا ہے اور مسجد کتنی بڑی ہے؟ کافی نہیں ہے میرا بولنا. مسجد کا ہال کتنا بڑا ہے؟ ذرا مڑ کے دیکھیے مسجد کا ہال کتنا بڑا ہے اور امام بارگاہ کا ہال کتنا بڑا ہے. میں کہتا ہوں امام بارگاہ کا ہال اس سے دگنا ہونا چاہیے، مگر مسجد بھی تو بڑی کرو. اور مسجد تو بڑی جب ہوگی کہ جب نمازی بڑا ہوگا. ہمارے یہاں بہت بڑی کمزوری ہے. میں بچوں جوانوں آپ سے بات بزرگ کچھ دیر کے لیے سنی انسنی کر دیں. بہت بڑی کمزوری ہے نماز جماعت اور نمازی نہ ہونے کی. اس کو کیسے دور کریں گے؟ ہم راغب نہیں ہو رہے اس بات کی طرف. ایک اور برائی اپنی بتا دوں، اپنی برائی بتا دوں. جی ہماری ایک مجموعی برائی قرآن سے دوری ہے. مجموعی برائی قرآن سے دوری ہے. اے لیول او لیول کے ایک سبجیکٹ کے لیے 5,000 اور 10,000 ہزار دینے کے لیے تیار ہے والد والدہ گھر کے بڑے. ایک سبجیکٹ 4 سبجیکٹ کے اندر اے لیول کر رہا ہوتا ہے وہ مثلا کم سے کم وہ ایک سبجیکٹ کے لیے صرف ٹیوشن کے لیے ایک سبجیکٹ کے لیے 10,000 روپے ٹیوشن دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، مولانا کو قاری قرآن کو 2,000 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. مولانا نے کہا 500 روپے دیتے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، 1,000 روپے بڑھا دیجئے. کہتے کو مولانا پیسے، مولانا ہمارے ہم نہیں دے سکتے. یعنی قرآن، جب قرآن پڑھانے والے کے ساتھ یہ ہوگا تو قرآن پڑھانے والوں میں اضافہ کیوں ہوگا؟ ان ٹیچرز میں تو اضافہ ہوگا جو ٹیچر بھاری پیسے لے رہے ہیں کیونکہ اس کا ماحول بڑا اچھا ہے اور اس کی خاطر پیسہ مل رہا ہے. لیکن قرآن والے کو کیوں وہ شوق کرے؟ اچھا پھر ایک خام مخواہ کی بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ شیعہ کہتا ہے ولضالین، سنی کہتا ہے ولضالین. سنی تو دال سے پڑھتا ہے اور شیعہ ضاد سے پڑھتا ہے. بھائی یہ غلط فہمی ہے، خدا کے واسطے سمجھو اس بات کو. کوئی شیعہ ولضالین نہیں کہتا، کوئی سنی ولضالین نہیں کہتا. یہ مخرج کا مسئلہ ہے. زبان جب اوپر کے 2 دانتوں کی اوپر کے سائٹ کے دانتوں پہ جا کے لگے گی نا، خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ جب یہ زبان کا یا آپ زبان تصور کریں، مجھے معاف کیجئے گا، ہو جائے برائی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو زبان آپ تصور کریں، یہ زبان کا یہ حصہ جو ہے وہ جب سائڈ والے دانتوں پہ جا کے لگے گی نا اور پھر آپ زور لگائیے تو نکلے گے ولضالین، ولضالین. ٹھیک ہے، اور دال نکلتا ہے. زبان کی جو نوک ہے وہ آگے والے 2 دانت جو بڑے دانت ہوتے ہیں ان کی جڑ میں جا کے لگے گا تو لکھنے کا ولضالین. دعاد نکلتا ہے، دال نکلتا ہے آگے والے دانتوں سے، زواد نکلتا ہے سائڈ والے دانتوں سے. اب جب آپ ولضالین کہیں گے تو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، سنائی میں دے رہا ہوتا ہے، سننے کو آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دال بول رہے ہیں تو سنی دال بولتا ہے، شیعہ زواد بولتا ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. اس چکر میں کیا بھائی سنی عالم سے ہمیں قرآن نہیں پڑھوانا. ہمارا بچہ قرآن نہ پڑھا، قرآن ان پڑھ ہو جائے مگر سنی سے نہیں پڑھوانا. بھائی سنی کا شیعہ کا 2 قرآن نہیں ہے خدا کے واسطے. سنی اگر آپ سب کی سلامتی کے لیے اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بھائی اگر کوئی ہمارے محلے میں علاقے میں کوئی شیعہ قاری قرآن نہیں ہے اور سنی قاری قرآن ہے تو اس سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوا لیجئے. ہاں دینیات مت پڑھوائیے گا ان سے. مجھے بیلنس کرنا آتی ہے بات. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کے ذات پر. ایک اور بلند صلوات. مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بول گیا کہ کچھ کمزوریاں ہمیں دور کرنی ہوں گی اپنی. تو بہت تیزی سے اس دروازے پر اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا اور ایکیڈمک تعلیمات کی طرف جانا ہے.
کتابی تعلیمات کی طرف جانا ہے، مکتبی علوم کی طرف جانا ہے، اور بیس ہماری مجلس ہے، بنیادی علم ہمیں مجلس سے مل رہا ہے، اصل یونیورسٹی ہماری امام بارگاہ ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ آل محمد اس کا ایک کیمپس ہے۔ یا یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ پڑھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ پڑھنے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ انجینئر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ ٹھیلا چھوڑ کر ایک ساتھ آئے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ بھی کچھ لینے آئے ہیں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ نہیں صحیح ہے۔ اللہم صل علی، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ جی، جو خفا بھی ہوئے ہوں اللہ ان کا دل نرم کرے، ایک صلوات پڑھ کر اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ جی بہت محبت اور پیار سے، سمجھداری اور دانائی سے، حکمت اور بصیرت سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا دروازہ ہمیں بصیرت عطا کرتا ہے۔ سب یہاں پر حسین مولا کے فقیر بن کے بیٹھے ہیں۔ بہت جلد، ابھی تو آپ 56-57 اسلامی ممالک میں 1.5 ممالک غلبہ رکھتے ہیں، یعنی زیادہ اکثریتی ملک ہیں، اور پوری دنیا میں اگر مومنین کی اور شیعوں کی تعداد لیں تو ہم اہل سنت برادران کی نسبت 25 سے 30% ہیں ورلڈ میں، پوری دنیا میں۔ تو 25 سے 30% لوگ جو ہیں وہ 75% کی آبرو بنی ہوئی ہے۔ 75% عزت پا رہے ہیں علی والوں کی وجہ سے۔ میں نام نہیں لے سکتا کن کن فورموں پر یہ باتیں ہوتی ہیں، کہاں کہاں یہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی سیاسی لوگوں میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، اداروں کے لوگوں میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور میرے ساتھ تو ایک جگہ گزرا، میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا، مجھے اسی حلیے میں دیکھا، میں آپ کا نوکر ہوں، میں اپنے نوکری میں رہتا ہوں ہمیشہ، اپنی یونیفارم میں جو مولانا اور ہم پہنے بیٹھے نا، یہ کوئی متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ خادموں کے کپڑے ہیں، یہ اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کے کپڑے ہیں۔ جیسے پولیس مین کا لباس دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں نا یہ پولیس والا ہے، اس کے کچھ چہرے پہ لکھا ہے، کپڑے بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر کا وہ سفید کوٹ بتاتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہے، وکیل صاحب کا وہ کالا کوٹ بتاتا ہے یہ وکیل صاحب ہے، ایسا ہی ہے۔ جج صاحب کا وہ ایک مخصوص لباس بتاتا ہے یہ جج صاحب ہے، ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہمارے کپڑے بتاتے ہیں کہ یہ دین کا نوکر ہے۔ تو ایسے ہی میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا، کچھ انگریز سامنے سے گزرے، کہنے لگے آپ نے یہ بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی اسلامی اسکالرز ایسا لباس پہنتے ہیں۔ تو وہ سن کے آگے چلے گئے، واپس آیا ان میں سے ایک، کہنے لگا اسلامی اسکالروں کا یہ لباس ہوتا ہے، تو آپ اسلامی اسکالر ہیں؟ میں نے کہا جی میں طالب علم ہوں۔ کہنے لگے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے وہ آپس میں کہنے لگے جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں، یہ کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، یہ جا کے حملے نہیں کرتے، یہ کسی کے گھر نہیں جلاتے، یہ فیکٹری کے مزدوروں کو باہر لا کے جلاتے نہیں ہیں، اور بچانے بھی کوئی نکلتا ہے تو ولی والا نکلتا ہے۔ یہ جو کردار ہے نا یہ حسین مولا کے اوپر رو رو کر، کربلا والوں پر گریہ کر کر کے ہمارے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوئی ہے۔ اگر یہ وہ چند چیزیں ٹھیک ہو جائیں جن کی طرف اجتماعی مسئلہ تھا جو میں نے بتا دیا، جو انفرادی مسائل ہیں انہیں ممبر سے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ چند مسئلے اگر ہماری قوم کے ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو تیزی کے ساتھ ہم وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے امام آ نہیں رہے۔ امام کیوں نہیں آ رہے؟ امام ہم سے زیادہ ہمارے منتظر ہیں، امام ہم جتنے امام زمانہ کے منتظر ہیں اس سے 10 برابر زیادہ، بلکہ انگنت برابر زیادہ امام زمانہ ہمارے منتظر ہیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کب میرے چاہنے والے اس مقدار میں تو ہو جائیں۔ اچھا یہاں ذہن میں رہے 313 جو امام کے سالار اور سپہ سالار ہیں، جوان سوال کر سکتا ہے نا کہ اتنے سارے مجتہدین، 1000 سے زیادہ تو ہمارے مجتہدین ہیں پوری دنیا میں،
تو 313 نہیں ہوئے جو امام آ جاتے؟ امام کو 313 علماء نہیں چاہیے، امام کو 313 وہ دانشور چاہیے جو شجاع بھی ہوں۔ ہر عالم شجاع نہیں ہے، ہر عالم شجاع نہیں ہے۔ قدر کیجئے اپنے فقہاء میں، اپنے علماء میں، اپنے دیندار لوگوں میں کہ جو بہادر بھی ہوں۔ بزدلوں کا تو کام ہی نہیں ہے یا حسین بولنا، بات بات میں پریشانی ہے، قدم قدم پر الجھنے ہیں۔ یہ مجلس اعزاء ہمیں بہادر بنانے کی بھی ایک جگہ ہے۔ یہ بات بار بار کہتا ہوں، بار بار کہوں گا، مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، سامرہ میں، کاظمین میں لاکھوں شیعوں کے درمیان کوئی ہاتھ باندھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ دو وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے، ایک تو وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے، لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرو نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں، شیعہ کسی کو مارتا نہیں ہے۔ دوسری وہ اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے۔